पड़ जाए, दामन भी दागदार भी होने का शायद अंदेशा होता है। सो मेरी बड़ी खुशबख्ती है, और आप यकीन कीजिए जब आपसे मुलाकात होती है किसी भी हवाले से टेलीफोन से बराह रास्त, तो आप मुझे जो मुबारकबाद देते हैं वो यकीनन इसी बात की है कि जो सोबत मैसर आती है, जिन जिन शख्सियात और हस्तियों से मिलने का इत्तफाक होता है, यकीनन मेरी खुशबख्ती है। मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मेरी यकीनन किसी किस्म की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, और वो बहुत अच्छी तरह जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी जानते हैं और मेरा रब भी वाकिफ है इससे। आज की नशिस्त में मुझे सबसे पहले जो मेहमान हैं उनको यहाँ दावत देनी है। वो जब आएंगे फिर बात का सिलसिला होगा और इंशाल्लाह खुशबू की तरह होगा। तो मैं सबसे पहले जिन शख्सियत को दावत दूंगा, आपकी उनसे पिछले दिनों में मुलाकात हो रही है, इफ्तार में भी और सहर में भी, और बड़ी हमारी खुशबख्ती है कि उन्होंने अपना वक्त जो है वो सबसे कीमती असासा जो होता है वो हमारे साथ गुजारा है, और उनसे बात करके दिल को एक सही मानों में सुकून महसूस होता है। मैं बड़े अदब से गुजारिश करूंगा सैयद सरफराज अहमद शाह साहब से तशरीफ लाएं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। जी जनाब, और शाह साहब के अलावा आज जिन शख्सियत को मुझे दावत देनी है पाकिस्तान के नामवर आलिम दीन हैं, और उन बड़ों में से हैं जिनके पास बैठ के छोटे भी अगर बैठे तो वो भी अपने आप को बड़ा महसूस करने लगते हैं, और उनकी हौसला अफजाई और मोहब्बत की बदौलत है कराची यूनिवर्सिटी और जिना यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन से भी वाबस्ता रहे हैं, और कई दहाइयों से तालीम से वाबस्ता है, मुअल्लिम के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे और आपके बहुत काबिल एहतराम और प्यारे डॉक्टर फजल अहमद साहब से गुजारिश है तशरीफ लाएं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नूर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, अल्लाह आपको बहुत मुबारक करे, ये प्रोग्राम कबूलियत का दर्जा हासिल करे। साहब कैसे हैं आप? और ख़ातीन और हज़रात, पाकिस्तान की एक मुमताज़ नात खां जो कई दहाइयों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मददसराई कर रही हैं, और पहली बार 5वीं जमात से उन्होंने रेडियो पर नात पढ़ी और फिर पलट कर नहीं देखा। आप जर्नलिस्ट भी हैं, एक निजी इदारे में अहम ओहदे पर फायज भी हैं, मगर आपकी तबीयत में वो जो एक सादगी है वो यकीनन एक सना खां होने के नाते है, और आप उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं गुजारिश करूंगा मोहतरमा ताबिंदा लारी से तशरीफ लाएं। सामने का जी जी देखिए मैं आप तीनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और ताविंदा आपा बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, और अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, सब्र दे और दर्जात बुलंद करे। दर्जात बुलंद फरमाए। बात का आगाज ख़ातीन-ओ-ज़ात आपकी इजाजत से करते हैं। शाह साहब, इंसान के वो कौन से अमल हैं जो अल्लाह को भाते हैं बहुत ज्यादा? आज ख्याल किया कि इस हवाले से बात की जाए। मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा उसके बंदों की खिदमत और उसके बंदों के प्यार। उसके बंदों से खिदमत और प्यार सबसे ज्यादा। वो आपने 9th या 10th की इंग्लिश पोइट्री की बुक में एक नज़म पढ़ी होगी, अबू बिन अदम। अबू बिन अदम, जी बिल्कुल। वो अगर आपको याद है, मैंने तो क्लास 9 में पढ़ी थी, तो उसमें उसका खुलासा ये था कि अबू बिन अदम की जो आंख खुली, उन्होंने देखा कि उनके कमरे में एक शख्स बैठा उनके राइटिंग डेस्क पर कुछ लिख रहा था। तो अबू बिन अदम ने उससे पूछा कि आप कौन हैं? तो उसने कहा कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ एक फरिश्ता हूं। अबू बिन अदम पूछा कि कर क्या रहे हैं आप यहां इस कमरे में? तो उसने लिखा कि मैं अल्लाह के मुकर्रबीन का नाम लिख रहा हूं, मुकर्रब बंदों का। तो
تو ابو بن ادم نے پوچھا کہ میرا ان میں کہیں نام ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں. کہا کہ اچھا پھر ایسا کریں کہ میرا نام ان بندوں میں لکھ لیں جو ان بندوں کی خدمت کرتے ہیں. تو اگلی رات کو پھر جو آنکھ کھلی تو ابو بن ادم نے دیکھا کہ وہی فرشتہ پھر کچھ لکھ رہا ہے رائٹنگ ڈیسک پر. تو پوچھا کہ کیا لکھ رہا ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کے پیارے بندوں کا نام لکھ رہا ہوں، ان کی فہرست، اور تمہارا نام ان میں سر فہرست ہے. تو وہ لوگ جو اللہ کے بندوں کی بے لوث خدمت کرتے ہیں، بے لوث خدمت میں. جس میں کوئی غرض، کوئی بھید بھاؤ، کوئی اینگل نہیں ہوتا. اینگل صحیح. اللہ ان لوگوں کو بہت عزیز رکھتا ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ سے ہم یہ جان پائے ایسی ہی ایک محفل میں کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، بالکل ہے، اور آپ اس کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بندوں کو خوش رکھیں. بے شک. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ ذرا مشکل لگتا ہے، اس میں کہیں اپنا آپ سامنے آ جاتا ہے، ناک سامنے آ جاتی ہے. لگتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے جیسے شاہ صاحب فرما رہے ہیں؟ سر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ناک، یہ غرور، یہ تکبر، یہ عزت نفس، یہ خودداری، سوکار، خود دکھاوے کی چیزیں ساری، اگر انسان کا اپنے رب پر یقین اور ایمان کامل درجے تک ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں نہ ناک رہتی ہے، نہ انسان کا غرور رہتا ہے. واہ، اگر اسے کامل ایمان اور یقین ہو جاتا. اسے ہر وقت مٹی پر نظر رہتی ہے اس کی کہ میں اسی مٹی سے پیدا کیا گیا ہوں اور اسی مٹی میں ہی مجھے جانا ہے. قبر میری آخری آرام گاہ ہے اور اس دنیا کی ساری دولت یہاں رہ جانی ہے. جو کچھ میں جمع کر رہا ہوں جائز یا ناجائز طریقے سے یہ پرایا مال ہے. ٹھیک. میرا مال اتنا ہی ہے جتنا میں نے کھا لیا یا پہن لیا یا خلق خدا کی خدمت میں خرچ کر لیا. الخلق عیال اللہ کی جو حدیث کا ترجمہ بھی آپ پیش کر رہے تھے، وہ حدیث پوری یوں ہے اللہ کے بندے اللہ کے خاندان اور کنبے کی طرح ہے، اور اس میں ان بندوں میں اللہ کو سب سے محبوب بندہ وہ ہے جو اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں. حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس من ینفع الناس، اللہ کے بندوں میں سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو اس کے بندوں کو نفع، فائدہ اور سلامتی اور امن پہنچاتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ بات جانتے ہوئے کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام سلامتی چاہتا ہے، اپنی نہیں دوسروں کی. دین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اپنے لیے، ساری انسانیت کے لیے. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. آپ کتنی دعا نکلتی ہے جب مصیبت کے وقت میں کوئی ایک شخص کام آتا ہے، کیا فیلنگ ہوتی ہے اس وقت؟ دراصل میرا ایسا ماننا ہے کہ جس کے اکاؤنٹ میں دعائیں نہیں اس سے زیادہ مفلس آدمی کوئی ہے ہی نہیں. میں نے بہت لوگ دیکھے ہیں اور اس کا تجربہ جو ہے مجھے اپنے شوہر کی وفات کے موقع پر ہوا، اور اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ مجھ سے زیادہ رئیس عورت اس پورے ملک میں کوئی نہیں ہے. صدقہ تھا ثنا خان رسول سے، ورنہ میرے اور بھی حوالے ہیں، پر بات یہ کہ کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ فیضان مصطفیٰ. کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خان مصطفیٰ. اس رشتے نے مجھے اس ایسے وقت میں پوری دنیا اور پاکستان کے پتہ نہیں سوابی اور سبی، گمبٹ، میہر، میں بیان نہیں کر سکتی کہ دعاؤں، اور وہ میرے وسیلے سے میرے شوہر سید شمس العارفین مرحوم کو جو دعاؤں کے تحفے، کوئی حرم میں تھا اس نے کہا وہیں پہ کیا. سبحان اللہ. تو یہ جو میں کام کرتی ہوں میرے لیے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے یہ، اور اس لیے اب میں اس کو اور زیادہ، کیونکہ یہ وہ کام تھا جس نے مجھ جیسی حقیر ایک خاتون کو
ایک ایسے مرتبے پہ فائز کیا کہ میں اپنے مرحوم شوہر کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر اب باقی رہی اور یہ کام آگے چل رہا. اور میں سب دیکھنے والوں سے یہی کہتی ہوں کہ اب جب بھی کبھی مجھے دیکھیں تو مجھے تو دعاؤں میں یاد رکھیں, لیکن ساتھ ہی میرے مرحوم شوہر کو, کیونکہ یہ میرا حق ہے آپ سب پہ. اور میرا ایسا ماننا ہے کہ دعاؤں کا تو یہ ہے کہ نہ جانے کون مجھے دل سے دعا دیتا ہے, میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا. سبحان اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, ان کے درجات بلند کرے. معزز خواتین و حضرات, اب آپ دیکھ لیجئے, اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو یہ کچھ ایسا مزاج ہوگا. یہ یقین کیجئے, یہ سحری کی جو نشریات ہے اس میں کسی کا بھی کوئی پریزنٹیشن, کوئی تیاری کچھ بھی نہیں ہے, لیکن یہ جو آنے والے بزرگ اور ہستیاں ہیں یہ بڑے بابرکت لوگ ہیں. یہ آپ یہ بات دل سے کرتے ہیں تو آپ کے دل تک پہنچتی ہے, ورنہ میرے جیسے کی بات تو آپ کے کانوں کا میل بن جاتی ہے. نا کہ لوگ تسخیر ہو بھی سکتے ہیں, لفظ دل سے ادا کرے. بالکل ٹھیک. ایک سپریم بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. خواتین و حضرات, دعا کا سلسلہ جاری و ساری رکھیے.